اسرائیل میں بہت کچھ اب نیا ہونے جا رہا ہے. ایران نے انڈیا دے دیا. ہم شروع جو ہے وہ چھوٹے ویپن سے کریں گے, ایسے ویپنز کی طرف آئیں گے جو کہ بہت مہلک اور خطرناک ہوں گے. ٹوٹل امریکہ کے پاس اس وقت 4000 ٹام ہاک ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 800 اگر یہ چلے جاتے ہیں اور مزید 800 اس کی جگہ آتے ہیں, تو یوں لگتا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ 1/3 1/3 جو ہے وہ ٹام ہاک جو ہے وہ ضائع کر بیٹھے گا. امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 4 روز کے اندر جو ہیں 500 میزائل اور 1300 ڈرونز جو ہیں وہ ایران کے گرائے ہیں. ایک جنگ جب شروع ہوتی ہے تو پہلے جو ہے وہ سچ مر جاتا ہے. 8000 سے لے کر $20,000 کا ایک میزائل ہے جو کہ ایران مار رہا ہے, اور اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو میزائل آ رہے ہیں امریکہ جو مار رہا ہے اس کی قیمت $2 ملین ہے. اس وقت 2 ملک ہیں جو کہ اپنے لیے لڑ رہے ہیں. ایک وہ جس نے حملہ کیا اسرائیل, ایک وہ جو اپنا دفاع کر رہا ہے, اس کا نام ہے ایران. جب بھی کوئی جنگ شروع کرتا ہے نا تو پہلے گھر میں پبلک اوپینین بناتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے تو کانگریس سے بھی نہیں پوچھا. امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ ایسا لگتا ہے کہ جلدی میں کی ہے. جو ہے انہوں نے غباروں کی طرح کے جہاز کھڑے کر دیے, ٹینک کھڑے کر دیے, انہوں نے علاقوں میں مارا اور پھر واپس جا کے کہتے ہیں جی ہم نے جی بڑی تباہی مچا دی ہے. ایران کا کوالٹی آف ویپن کتنا بہترین ہے. ایران کو کیا سیکریٹلی کوئی ویپن پہنچا رہا ہے, کیا اس کے پیچھے کوئی ڈپلومیٹک سپورٹ ہے. رشیا اور چائنا اس میں داخل ہو سکتے ہیں, وہ داخل ہو گئے. یہ تیسری جنگ عظیم کی سمجھ لیجئے کہ ہم ابتدا میں اس وقت ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس. جنگ میں بدلتے ہوئے دن. اسرائیل میں بہت کچھ اب نیا ہونے جا رہا ہے. ایران نے انڈیا دے دیا. ابھی تک تو ہم نے سارے اپنے پرانے میزائل جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. اب ہم اپنی نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے جا رہے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کو پریشان کر کے رکھ دے گی کہ ایران اتنی وقت رکھتا ہے. میرے ساتھ اس وقت سینئر ڈیفنس انالسٹ جو ہے ڈاکٹر حسین شہید سووردی صاحب موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں سر کون سی ایسی پاور ہے جو ابھی بھی ایران کے پاس موجود ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو سرپرائز کر کے رکھ دے گی. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اسرائیل کا جو طریقہ کار تھا, جسے ہم اپنی لینگویج میں انٹرنیشنل ریلیشن میں کہتے ہیں موڈس آپرینڈائی, وہ یہ تھا کہ وہ کسی صورت میں ریئیکٹ نہ کرے بلکہ وہ ایکٹ کرے. اس کے اوپر حملہ ہو گیا تھا اور حملے کے جواب میں وہ بالکل سیخ پا ہو جاتے, غصہ ہو جاتے, اور وہ جو ہے کسی بھی طریقے سے ایک ریئیکشن دیتے, اور زبردست قسم کا ہنگامہ خیز غصے میں ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا رکھی تھی پہلے سے, اور اسی اسٹریٹجی کو ابھی تک فالو کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی, اور اس کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع جو ہے وہ چھوٹے ویپن سے کریں گے, اور اس کے بعد آہستہ بتدریج جو ہے پھر وہ ایسے ویپنز کی طرف آئیں گے جو کہ بہت مہلک اور خطرناک ہوں گے. تو ابھی وہ میرا یہ خیال تھا کہ شروع میں ہی وہ بہت خطرناک قسم کے میزائل داغ دیں گے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. جو ان کی اپنی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ ابھی تک اسی کے اوپر ہی کار فرما ہیں, اور ان کا یہی خیال ہے کہ ویسے ہی کریں گے, اور وہی ہو رہا ہے. تو انہوں نے شروع میں جتنے ویپنز داغے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ویپن جو انہوں نے داغا اس کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنی کہ امریکہ نے ٹام ہاک مار دیا اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے. ایک ٹام ہاک $2 ملین کا ہوتا ہے. تو اس وقت پرشین گلف میں جس کی بات ہم کریں, جس علاقے میں 800 امریکہ کے ٹام ہاک ہیں جو کہ یہ اسی طریقے سے غارت کر دیں گے ایرانی جب اٹیک کریں گے. تو ٹوٹل امریکہ کے پاس اس وقت 4000 ٹام ہاک ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 800 اگر یہ چلے جاتے ہیں اور مزید 800 اس کی جگہ آتے ہیں, تو یوں لگتا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ وہ کہتے ہیں نا 1/3 1/3 جو ہے وہ ٹام ہاک جو ہے وہ ضائع کر بیٹھے گا. اور اس کے بعد جو اسرائیل کے وہ جو ایران کے جو میزائل ہوں گے وہ پھر علیحدہ ہوں گے. تو وہ بتدریج بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں, نیچے سے شروع کیا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو آ رہے ہیں وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ان کو بھی اندازہ تھا کہ شروع میں حملے ہوں گے ہم پر, اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ مہلک ہوتے جائیں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کل رات ایران پر جو حملے ہوئے ہیں اس میں اس کی خاص طور سے جو پیٹرول کی جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس وقت تہران میں پیٹرول سمیت ایک دھوئیں کی بارش ہو رہی ہے, ایک وہ جو بلیک چارکول جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ تیل بھی ہے. تو وہ بارش ہو رہی ہے, اور جو کچھ بھی ہے, گاڑیاں ہیں کہ چھتیں ہیں, سب کی سب ٹپک رہی ہیں اس سے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہیں. تو اس وجہ سے ایران اس وقت جو ہے ایک جو اس کے پاس سیکنڈ رینج کا ہوگا, یا ہمارا یہ خیال ہے کہ بیسٹ جو ہوگا میزائل وہ مارے گا, تاکہ ساری دنیا کو وہ جسٹیفائی کر سکے کہ دیکھیں میرے اوپر اتنا خطرناک وقت آیا ہے کہ اب میں یہ میزائل جو ہے مارنے لگا ہوں, اور وہ اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. حسین بھائی یہاں پہ جو ہے نا ایک بہت بڑی بات آ رہی ہے. امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 4 روز کے اندر جو ہیں 500 میزائل اور 1300 ڈرونز جو ہیں وہ ایران کے گرائے ہیں. کیا یہ درست ہے؟
देखिए मैं तो ये आपको पहले बता चुका हूँ, पहले भी आपका एक प्रोग्राम था, मैंने कहा कि जी द फर्स्ट कैजुअलिटी इन अ वॉर इज ट्रुथ। एक जंग जब शुरू होती है तो पहले पहले जो है वो सच मर जाता है। तो अब ये नहीं मालूम कि कौन सा फरीक ठीक कह रहा है। अमेरिका का इतना बड़ा क्लेम, अब और एक और बात जो है वो ये कि हम अभी तक, हमारे पास कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि हम कंफर्म कर सकेंगे जो अमेरिका कह रहा है वो दुरुस्त है या जो ईरान क्लेम कर रहा है वो दुरुस्त है। अभी तो दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं और लाजमत है हमने ले लेना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने जो बता रहा है वो इस हद तक जो उसने बता क्लेम किया है ये दुरुस्त है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होकर खेलना होगा। सॉरी, मेरी बहुत ये लैंग्वेज, ये लफ्ज हटा दीजिए। मेरा मतलब ईरान को बहुत एहतियात से जो है ये जंग लड़नी होगी। उसको कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मिसाइलों की बारिश कर दे और अमेरिका उनको इंटरसेप्ट करे और 500 मिसाइल और ड्रोन जो है वो कहता है कि मैंने इन तमाम को इंटरसेप्ट कर लिया है। हुसैन भाई, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको जो है ज़रूर ऐड करता चलूँगा। जैसे आपने बात की कि आपको बेहतर पता है, सर मेरे पास अभी जो एक खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने जो है बहुत अच्छे से जो है इनके साथ प्ले किया है, जिसमें उसने अपने बड़े कम मालियत के आम से जो ड्रोन्स हैं, तकरीबन उनकी मालियत जो है 18 लाख के करीब है, वो इसराइल भेजे और उनको गिराने के लिए जो आगे से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो 36 करोड़ के मिसाइल थे जो उन्होंने उनको गिराने के लिए इस्तेमाल किए। क्या समझते हैं कि ईरान इनको माशी तौर पर मुकम्मल जो है कमजोर करना चाहता है? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में हमारी जो खबरें हैं वो 8,000 से लेकर $20,000 का एक मिसाइल है जो कि ईरान मार रहा है, और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल आ रहा है अमेरिका जो मार रहा है उसकी कीमत $2 मिलियन है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये तो वक्तन फवक्तन जो है इनको अरबों डॉलर का इस लिहाज से भी नुकसान हो रहा है, और यही हालत जो है इस वक्त इसराइल की है। लेकिन जो मिसाइल लग जाते हैं, आपको मालूम है इसराइल एक बहुत छोटा मुल्क है, बहुत ही छोटा मुल्क है, वहां पर जो तबाही बर्बादी मचती है वो पूरे मुल्क में फिर सुनाई भी देती है और वो पूरे मुल्क में जो है वो दिखाई भी देती है। तो इस लिहाज से मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त ईरान का जो पलड़ा है दो वजूहात की बुनियाद पर भारी है। एक तो ये है कि ईरान के ऊपर दो बड़े बड़े मुल्कों ने हमला किया है और वो अखलाकी तौर पर वो फाते के तौर पर इमर्ज कर रहा है, और दूसरा ये कि जो वेपनरी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है सारी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है, अमेरिका के अंदर भी मजम्मत हो रही है उसकी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस वक्त दो मुल्क हैं जो कि अपने लिए लड़ रहे हैं। एक वो जिसने हमला किया इसराइल, एक वो जो अपना दिफा कर रहा है उसका नाम है ईरान। अमेरिका अपनी जंग नहीं लड़ा। अमेरिका को तो इसराइल ने बड़े जबरदस्त तरीके से खेल गया वो उसके साथ, और उसको अपने बिहाफ पर उसने जंग कर में झोंक लिया है। अमेरिका को इसराइल ने अपाहज कर दिया असल में, और यही हालत बाकी मुल्कों की है जिनके ऊपर के इसराइल के ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, वो भी मुफ्त में पिट गए हैं। तो दो मुल्क हैं जो लड़ने वाले हैं, एक वो जिसने हमला किया, एक वो जो अपने यहाँ दिफा करे। बाकी तमाम मुमालिक तो वैसे ही इसराइल ने झोंक दिए हैं जंग में, और ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये जब क्लैरिटी आ जाएगी तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस जंग में तमाम मुमालिक में से कौन कौन क्या क्या चाहता है। सर आपकी बात का जवाब देता हुआ मैं चलूं कि ये आपने बिल्कुल बात ठीक कही है कि जो अमेरिका ने जो है इसराइल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो है वो कर दिया इस वक्त। अमेरिकन का कहना है कि उनकी आवाम का कहना है ये जंग तो हमारी थी ही नहीं, हमें ईरान के साथ कोई मसला नहीं था, इसराइल की और ईरान की जंग थी, हम तो वैसे ही इस जंग में कूद पड़े हैं। देखिए यही वो जगह जहां पर लीडरशिप क्वालिटीज नजर आती है ना। डोनाल्ड ट्रंप को ये देखना चाहिए था कि वो जंग में क्यों आ रहा है, ईरान के ऐसे कौन से मकासद हैं, मफादात हैं जिसकी वजह जो अमेरिका के ऐसे कौन से मफादात मकासद हैं जो ईरान जिसको नुकसान पहुंचा रहा है। कोई चीज ऐसी होनी चाहिए थी सब्सटेंशियल, कोई बहुत ही मानी खेज होनी चाहिए थी जो कि वो अपनी अवाम को, अमरीकी अवाम को वो बेचता। उसके पास इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो ये कह रहा है कि जी मुझे इसराइल का दिफा करना था और उसके लिए मैं आया हूं। और आपको पता है कि इस वक्त जो अमरीकी पब्लिक ओपिनियन है, जितने हैं वहां पर जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं वो यही हैं कि जी हम इसराइल के लिए क्यों लड़ने के लिए गए हैं, हमने अपने आप को उसके अंदर क्यों झोंक दिया है, ये जंग हमारी थी नहीं। फिर उसके बाद आप ये भी देखिए कि इलाके के अंदर से, यानी कि जो अरब ममालिक हैं, 7 ममालिक जहां पर के ईरान के मिसाइल जाकर लग रहे हैं, उन तमाम में भी अवाम जो है वो खड़ी होगी और वो हैरान है कि जी ये जंग क्यों हो रही है, ये इसकी जरूरत क्या थी। और फिर ये कि आपको मालूम है पूरा का पूरा इलाका जो है इक्तिसादी तौर पर एक जबरदस्त किस्म का यहाँ पर इनकलाब आया हुआ था। वो इक्तिसादी इनकलाब जो है अगर ये जंग 1 महीना तक रुक जाती है तो ये जितना कुछ उनका इक्तिसादी जो तरक्की थी तमाम की तमाम पर पानी फिर जाएगा।
سر اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور یہاں پر بات جو ہے وہ کرتے چلے کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ وہاں کی عوام کی بات کی، امریکن کی بات کی، تو سی این این جو ہے وہ اکثر جو ہے وہاں پر سروے کرواتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے اپنا جو سروے کروایا ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی عوام کو نہیں قائل کر سکا اس جنگ کے بارے میں، اور سب نے تقریباً کہہ لیں کہ بہت زیادہ کثیر تعداد نے مخالفت کی ہے ٹرمپ کی۔ دیکھیے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی جنگ شروع کرتا ہے نا تو پہلے گھر میں پبلک اوپینین بناتا ہے، اخباروں میں آرٹیکلز لکھوائے جاتے ہیں، ٹی وی پہ مذاکرے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دم سے بات چیت شروع ہوتی ہے، ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ بتاتے ہیں ہمارا یہ برا ہو گیا، ہمارا یہ برا ہو گیا، اس ملک نے ہمارا یہ برا کر دیا، یہ برا کر دیا، اس سے پبلک اوپینین بن رہی ہوتی ہے۔ اخباروں میں رائٹرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے لکھیں کہ جی ہم تو بڑے مظلوم ہیں، تو پھر جب حملہ کرنے کے لیے وہ جاتا ہے تو پبلک اوپینین پہلے ہی تیار ہوتی ہے ذہنی طور پر کہ لیں جی ہم ہمارے ساتھ اتنا برا کیا، اس کے بعد یہی ہونا تھا کہ اس ملک پر حملہ کرتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو کانگریس سے بھی نہیں پوچھا، امریکن کانگریس سے۔ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر اس جنگ کی سپورٹ کانگریس نہیں دیتی ہے تو یہ پھر ایک اور غیر قانونی جنگ ہوگی، جیسے کہ عراق پر 2003 میں انہوں نے کی تھی، وہ بھی اللیگل وار تھی، یہ بھی اللیگل وار ہو جائے گی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے پبلک اوپینین تو کم از کم وہ تیار کر لیتے، یہ وہ نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے بدنام زمانہ جنگ کہلا رہی ہے۔ میں حسین صاحب آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا، بڑا ٹیکنیکلی چیزوں کو آپ بڑا قریب سے دیکھتے ہیں، یہاں پر کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل مکمل طور پر ایکسپوز ہو کے رہ گئے، ان کی ایجنسی وغیرہ یا ان کے جتنے بھی کہہ لیں ریڈار سسٹم، کیونکہ ایران نے کیا ہے چند جو ہے ڈالرز کہہ لیں کہ 18 سے 20 ڈالر کی پینٹنگز جو ہیں انہوں نے بنائی، اور وہاں پر ان کے ریڈار سسٹم یہ نہیں پتا کر پائے یہ اوریجنل میں جو ہے وہ طیارے ہیں ان کے، یا یہ ٹینک اوریجنل ہیں کہ نہیں، انہوں نے اپنے کروڑوں کے میزائل انہی پینٹنگز پہ داغ دی ہیں۔ کہ آپ کی بات یہ بالکل درست ہے۔ اصل میں یہاں پر جو سب سے بڑا ایشو جو نظر آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ ایسا لگتا ہے کہ جلدی میں کی ہے، ان کا ہوم ورک پورا نہیں تھا۔ اگر ہوم ورک پورا ہوتا تو ان کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ کہاں کہاں پر ایران کی تنصیبات ہیں، کہاں کہاں پر ان کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، پہلے ہی جا کر اس کی کمر توڑنی اور وہاں جا کر حملہ کر دینا ہے۔ ویسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایرانیوں نے جس طریقے سے ان دونوں کے ساتھ ایک مطلب اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں لفظ استعمال کروں جی گا، جی انہوں نے پرینک ہی کر دیا ہے کہ وہاں پر جو ہے انہوں نے غباروں کی طرح کے جہاز کھڑے کر دیے، ٹینک کھڑے کر دیے، انہوں نے لا کے انہیں مارا اور پھر واپس جا کے کہتے ہیں جی ہم نے جی بڑی تباہی مچا دی ہے۔ تو وہ تمام چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ سم ہاؤ اسرائیل اور امریکہ یہاں پر کہیں نہ کہیں پر جو ہے پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی بھی ہم کسی بھی طریقے کی کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے ہیں یا کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے، اور جنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے، یاد رکھیے جب بھی جنگ ہوتی ہے دونوں ملکوں کا یا دونوں فریقوں کا کوالٹی آف ویپن میٹر کرتا ہے۔ ایران کا کوالٹی آف ویپن کتنا بہترین ہے، ایران کو کیا سیکریٹلی کوئی ویپن پہنچا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی ڈپلومیٹک سپورٹ ہے، اگر یہ تمام چیزیں بہترین ہیں تو ڈیفینیٹلی ایران جو ہے آخر میں جیتے گا۔ لیکن ہمیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا، ہمیں سب سے بڑا اس وقت فقدان سچ کا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ایران جو کلیم کر رہا ہے، جو دعوے کر رہا ہے وہ درست ہیں کہ نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ امریکہ اور اسرائیل جو دعوے سر میں یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں گا، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ایران جو دعوے کر رہے ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں، یہ تو دوسرے ممالک کے صحافی بھی کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر میں بھارتی صحافی کا بیان سامنے ضرور رکھوں گا، اس نے کہا جی ایرانی حملوں کے سامنے اسرائیل کی ٹیکنالوجی مکمل طور پر فیل ہوتی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ایسا ہے، بالکل میں نے بھی یہ انٹرویو سنا ہے، اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ بہت زبردست قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ 7 ملک کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ فی الحال تو سب سے امپورٹنٹ اور بڑا بہترین قسم کا جو یہ عرب ممالک کردار ادا کریں وہ یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہے ہیں ایران کو۔ ان کا خاموش رہنا اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ کے مقاصد و مفادات کو اس علاقے میں نشانہ بنانا۔ یہ چیز عرب ممالک جتنے بھی ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بہت خاموش ہیں۔ لیکن دیکھنا ہے کہ یہ خاموشی کس حد تک رہتی ہے۔ اگر یہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ جنگ ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر جنگ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اس کے بعد کسی وقت بھی آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ رشیا اور چائنا اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ان دونوں نے انٹری دے دی، وہ داخل ہو گئے، یہ تیسری جنگ عظیم کی سمجھ لیجئے کہ ہم ابتدا میں اس وقت ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا فرسٹ ورلڈ وار میں کیا تھا، اس سے بھی پہلے جو ہے یہی ہوا تھا
چھوٹی موٹی جنگیں ہو رہی تھی اور وہ پھر ابتدا ثابت ہوئی، آخر میں ایک دم سے جو ہے بڑی طاقتیں آ جاتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کی بھی یہی حالت تھی، یہ تیسری کی بھی یہی حالت ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم تیسری جنگ عظیم کے ابتدائیے میں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے۔ اگر یہ لمبی ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم تیسری جنگ عظیم کے ابتدائیے میں ہیں، اور یہ اگر ایران اور روس اور چین شامل ہو جاتے ہیں تو یہ خطرناک حد تک آگے بڑھ جائیں گے۔ سر میں یہاں پر ایران کی بات کروں، وہ تو ابھی بھی ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی اپنا بدلہ لے کر رہیں گے۔ سر اتنا زیادہ نقصان کر دیا اسرائیل کا، ابھی ایرانی کس بدلے کی بات کر رہے ہیں؟ میں ساتھ ہی یہیں پر جو ہے بھارتی صحافی کا بیان ضرور یہاں پر بتاتا چلو۔ اس نے کہا جی بنکرز بھی محفوظ نہیں ہے اسرائیل میں، 100 فٹ جو گہرے بنکرز ہیں اس میں بھی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا کو یا وہاں کی عوام کو اتنا انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ آپ کوئی پکچر ویڈیو بنا کر پوسٹ کریں۔ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو ویسے ہی منظر عام سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو یہ جو کنوکشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے بہت سے بدلے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ نمبر ایک اسماعیل ہانیہ کا قتل، پھر اس کے بعد جو ابو قاسم جو ہے اس کو مارا ہے انہوں نے، سلیمانی کو، پھر اس جی کے جی، بعد جنرل جو ہے سلمان۔ طور پر ابھی تو حد ہی ہو گئی ہے کہ علی خامنائی کا جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں ایران کے پاس بہت سی ایکسکیوزز ہیں جس میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بدلے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دیکھیے نا، یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی ہے۔ یاد رکھیے ایران تو مظلوم ہے، ایران تو وہ ہے جس کے اوپر کہ حملہ کیا گیا ہے۔ جس نے حملہ کیا ہے اس کو ریٹریٹ کرنا ہوگا، اس کو پسپائی دکھانی ہوگی، اس کو خاموش ہونا ہوگا، اس کو رکنا ہوگا۔ اگر وہ نہیں رکتے ہیں تو جنگ تو اسی طرح سے جاری رہے گی۔ سر کہہ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے ان دونوں ممالک سپر پاور، میں یہاں پر سپر پاور اس لیے بار بار یوز کر رہا ہوں کیونکہ امریکہ کو بہت زیادہ اپنے ریڈارز اور اپنی جو ہے ایجنسی اور اپنی جتنے بھی یہ کہہ لیں کہ ان کے ادارے ہیں ان پر بڑا فخر ہے کہ بڑا ایسن طریقے سے جو ہے ایران ان کے ساتھ کھیل گیا ہے کہ انہوں نے چائنا سے جو ہے وہ ڈمیز منگوائی اور جو انہوں نے رکھ دی، اور ساتھ ایک چھوٹا سا انہوں نے کہہ لیں کہ چپ رکھی جو ان کو ریڈار پہ یہی شو کروائے گی کہ یہ ان کے میزائل ہیں، یہ ٹینک ہیں، یہ ان کا ریڈار سسٹم ہے، اور وہ اپنے کروڑوں کے میزائل انہی پہ داغ کے خوش ہوتے رہے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ دیکھیے یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دو تو بحری بیڑے امریکہ کے کھڑے ہوئے ہیں، تیسرا بحری بیڑا جو ہے جارج ڈبلیو بش وہ روانہ ہو گیا ہے۔ اگر تین بحری بیڑے اس علاقے میں آ جاتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیجئے امریکہ کی آدھا بحری بیڑا جو ہیں آدھے وہ تو یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو امریکہ تو بھرپور طریقے سے پھر تو انوالو ہو گیا ہے۔ یہ بہت مشکل ہو جائے گی، امریکہ کا اتنا زیادہ انوالو نہیں ہونا تھا۔ آپ کی یہ بات درست ہے کہ اصل میں تو دونوں ہی طاقتیں ہی ہیں، ایک علاقائی ملٹری طاقت ہے، دوسرا جو ہے وہ دنیا کی ایک ملٹری طاقت ہے۔ دونوں نے حملہ کیا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ یہاں سے پسپائی ان کو ہوتی ہے، منہ کی کھانی پڑتی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بے عزتی کا بھی مقام ہوگا اور ہارنے کا بھی مقام ہوگا۔ حسین صاحب آخری بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سر یہ آپ کو کیا لگتا ہے، اپنے جو ہے آپ نے بڑا جو ہے اچھے طریقے سے ساری جنگ کو دیکھا، بڑا اچھا اینالائز کیا، یہ جنگ اور کتنی دیر تک جاری رہ سکے گی؟ دیکھیے سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ عرب ممالک پر حملہ ہوا ہے اور عرب لیگ بالکل خاموش ہے۔ مسلم ممالکوں پر حملے ہوئے ہیں، ایران پر حملہ ہوا ہے اور OIC بالکل چپ ہے۔ تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ سب چپ ہیں، لگتا یہی ہے کہ ان کا کوئی رول بن نہیں رہا ہے۔ تو میں نے جو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اگر یہ 1 مہینے تک جنگ کھینچی جا سکتی ہے اور امریکہ جیسے بتا بھی رہا ہے کہ وہ لے جائے گا اور ایران بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، مجھے بڑے افسوس سے آپ کو بتانا پڑا یہ کوئی اچھا دن نہیں دکھائے گا۔ اس جنگ کو جتنا جلدی ہو سکے امریکہ کو روکنا ہوگا دنیا کے امن کے لیے۔ اگر امریکہ چپ نہیں رہتا ہے، وہ اس کو جنگ کو نہیں روکتا ہے، واقعی مجھے ڈر ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ہم بڑھ جائیں گے۔ اس جنگ کا جتنا جلدی رکنا جو ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوگا علاقے کے لیے، خاص طور سے یاد رکھیے ایک جملہ آخری بول دوں میں، مڈل ایسٹ جو آپ کا تھا اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اب آپ بھول جائیے۔ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہاں پر ویسے بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر فورن انویسٹمنٹ ہوتی تھی، پیسے کی ریل پیل تھی، ساری دنیا کے امیر لوگ وہاں پر آتے تھے، رہنے کے لیے آتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پرامن جگہ ہے۔ اب ان کو یہ احساس ہوئے کہ یہ تو کسی صورت میں بھی پرامن جگہ نہیں ہے، لڑائیاں کسی اور کی ہو رہی ہیں، حملے ان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلا کام جو ہوگا، یاد رکھیے انویسٹر کا سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا کیپٹل۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہاں سے کہ فلائٹ آف دا کیپٹل ہوگا،
یہاں سے پیسہ جو ہے سرمایہ جس نے انویسٹ کیا ہے وہ یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا. اگر وہ اٹھا کر لے جائے گا تو پھر تو مڈل ایسٹ وہ چیز بن رہے گی نہیں جو کہ کسی زمانے میں تھی. یہاں پر اب سیکیورٹی نہیں ہوگی, یہاں پر پیسے کی ریل پیل نہیں ہوگی, اور وہ جو ترقی تھی یہاں سے شفٹ ہو کر کسی اور علاقے میں جائے گی. بہت شکریہ جی. جیسا کہ ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ اگر یہ جنگ اور زیادہ بڑھتی ہے یا ایک مہینے تک جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ نقصانات ہمیں خطے میں نظر آئیں گے, چاہے وہ معاشی نقصانات ہو اور دوسرے ممالک کو بھی اس جنگ میں جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنا پڑ سکتا ہے. اسپیشلی میں اگر بات کروں تو ہمارے جو عرب ریاستیں ہیں, دیکھا جائے تو حملہ ان پر بھی ہو رہا ہے. اس پر جو ہے امریکہ کو بہت ہی زیادہ جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے, اور ایران اپنے آگے ڈیفنس سسٹم میں کیا امپرومنٹ کرتا ہے, اسرائیل کو کس حد تک جو ہے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.